ایک زمانے میں ایک دور دراز سلطنت میں بادشاہ سکندر نام کا ایک عقلمند اور مہربان بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور اپنی لوگوں سے گہرے محبت کی۔ بادشاہی اس کی حکومت میں خوشحالی اور خوشی کی جگہ تھی اور ہر کوئی اس کی تعریف اور احترام کرتا تھا۔ بادشاہ سکندر کا محل رنگ برنگی پھولوں اور چنچل جانوروں سے بھرا ہوا ایک سرسبز باغ سے گھرا ہوا تھا۔ بہت سے جانوروں میں اس کے پاس پولی نام کا ایک وفادار اور چالاک طوطا تھا جو انسانی زبان بول اور سمجھ سکتا تھا۔ پولی صرف کوئی طوطا نہیں تھا، وہ اس کی بہترین دوست اور مشیر تھی۔ ایک روشن صبح بادشاہ الیگزینڈر اور پولی باغ میں ٹہل رہی تھی جب انہوں نے ہلکی آواز سنی۔ آواز کے بعد انہوں نے جھاڑی کے نیچے چھپا ہوا ایک چھوٹا زخمی کتی کو دریافت کیا۔ غریب کتی کا بچہ راستہ بھول گیا تھا اور اسی مد کی اشد ضرورت تھی۔ بادشاہ نے نرم دل ہو کر کتی کی بچی کو اٹھایا اور واپس محل میں لے آیا۔ اس نے کتی کے زخموں کی علاج کے لیے اپنے شاہی جانوروں کی ڈاکٹر کو بلایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے پاس آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اس دن سے کتی کا بچہ بادشاہ اور پولی دونوں کا وفادار ساتھی بن گیا اور انہوں نے اس کا نام لکھ کے رکھ دیا۔ جیسی وقت گزرتا گیا، بادشاہ سکندر کی اپنی مہربانی اور حکمت کے لیے شہرت ہمسایہ ریاستوں میں پھیل گئی۔ بہت سے حکمرانوں نے اس سے مشورہ طلب کیا اور وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ حقیقی طاقت دوسروں کو فتح کرنے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد اور حمایت سے آتی ہے۔ ایک دن بادشاہ سکندر کو خبر پہنچی کہ ہمسایہ ملک میں قحط سالی ہے۔ فصلیں تباہ ہو چکے تھیں اور لوگ پریشانی کا شکار تھی۔ بغیر سوچی سمجھی مہربان بادشاہ نے اپنی سلطنت سے بہت زیادہ خوراک اکٹھی کی اور اپنی پڑوسیوں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ تاہم ہر کوئی بادشاہ کی مہربان طریقوں کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ملگرم نامی ایک غیرت مند اور چالاک وزیر بادشاہ سکندر کی مقبولیت پر رشک کرتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ طاقت صرف خوف اور جوڑ توڑ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے بادشاہ کی ساکھ کو داغدار کرنے اور سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ ملگرم نے بادشاہ الیگزینڈر کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائیں، اسے کمزور اور حکمرانی کے لیے نااہل قرار دیا۔ اس نے لوگوں کے کانوں میں جھوٹ بول کر انہیں اپنی پیاری بادشاہ کے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ سکندر کی اپنی لوگوں کے لیے حقیقی محبت اور دیکھ بھال نے پہلی ہی ان کی دل جیت لیے تھی اور لوگوں نے دھوکے باز وزیر پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ بے خوف ملگرم نے ایک اور بھیانک سازش رچی۔ اس نے چند محافظوں کو رشوت دی کہ وہ ڈاکوؤں کو بادشاہی میں داخل ہونے دیں، اس امید پر کہ وہ افراتفری کا باعث بنے گی اور بادشاہ کی حیثیت کو کمزور کر دے گی۔ لیکن پولی عقلمند طوطی نے سازشیوں کی منصوبی کو سنا اور فوری طور پر بادشاہ الیگزینڈر کو خبردار کر دیا۔ بادشاہ نے فوری کارروائی کی اور سلطنت کی دفاع کو مضبوط کیا۔ جب ڈاکو پہنچی تو ان کا مقابلہ ایک اچھی طرح سے تیار فوج سے ہوا جس نے ان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ ملگرم کی غداری کا پردہ فاش ہوا اور اسی ہمیشہ کے لیے سلطنت سے نکال دیا گیا۔ اپنی وفادار لوگوں کی حمایت اور پولی کی دانشمندانہ مشوروں سے بادشاہ سکندر رحمدلی اور شفقت کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ بادشاہی خوشحال ہوئی اور اس کے لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتی تھی، یہ جانتی ہوئی کہ ان کے پاس ایک بادشاہ ہے جو حقیقی طور پر ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے۔